ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج ذی القعدہ کی 25 تاریخ ہے۔ تقریباً 4 سے 5 دن بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی ذی الحجہ، کہ دنیا کے اندر تمام ایام میں سے سب سے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل بھی ان دنوں میں ان کی فضیلت سے کم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ الا، مگر وہ مجاہد، رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، وہ مجاہد جو اپنا مال، اپنی جان، دونوں چیزیں لے کر میدان جہاد میں نکلا اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں چلی گئی، یہ شخص ان 10 ایام سے زیادہ فضیلت والا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ان 10 دنوں کے عمل کی فضیلت سے زیادہ ہو اور بہتر ہو۔
تو یہ 10 دن ہماری زندگی میں آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور یہ بڑی فضیلت والے ہیں، ہر انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، ان ایام کے اندر کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، بالخصوص تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان ایام کے اندر بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان ایام میں بازاروں میں نکل جاتے، بلند آواز سے تکبیرات کہتے، لوگ ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی ساتھ مل کر بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو یہ ایام بڑی فضیلت والے، مقام والے ہیں، ان ایام کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے فضیلت والے کام رکھے ہیں، نماز، روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ ہے، قربانی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے اور نیک اعمال اذکار کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان ایام کے اندر ایک عظیم عمل قربانی کا ہے جو کہ ہم قریب آنے والی ہے، جس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی دینا لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات خود عمل کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، میرے نبی مدینہ کے اندر 10 سال رہے اور آپ ہر سال اللہ کے راستے میں قربانی کیا کرتے تھے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آج لبرل طبقہ بہت سے اعتراضات اٹھاتا ہے کہ قربانی پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے غریب کی شادی کر دو، مسکین کو کھانا دے دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ یہ سارے بہانے اللہ کے دین کے رکاوٹ میں ان کو آتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قربانی فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ اس نے سوال دہرایا، میرا سوال یہ ہے کہ قربانی فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا اتعقل، کیا تمہیں کچھ سمجھ بوجھ عقل فہم ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی کا، مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، تم پھر فرض اور سنت اور واجب میں مجھے گھمانا چاہ رہے اور امت کو بہکانا چاہ رہے۔ جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، اس نبی کا اسوہ حسنہ ہے، تو اس نبی کی اتباع ضروری ہے۔ نبی کا، مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہے، تو پھر سنت اور واجب اور فرض میں اس طرح کی باتیں کرنا اور سوال کرنا بنتا نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں بہترین خوبصورت جانور کرے، اور اس کو اس کا بیک گراؤنڈ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ قربانی کی ابتدا اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اگر اللہ ہمیں بھی حکم دے دیتا تو تم نے ہر سال اپنا ایک بیٹا میرے راستے میں قربان کرنا، اس کے گلے پر چھری چلانا، تو کتنا مشکل ہوتا۔ میرے رب نے احسان کیا اور اس کے بدلے میں یہ تمہیں حکم دیا، اور تم اس کے اندر بھی طرح طرح کے سوالات کرو۔ انسان کو شرم آنی چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر میرے رب نے آسانی کی ہے تو میں اس رب کے راستے میں خوبصورت بہترین جانور اللہ کے راستے میں قربان کروں۔
قربانی کے چند مسائل ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى هلال ذی الحج واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال کٹوا لے۔ جس شخص نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ شخص ہرگز چاند طلوع ہو جانے کے بعد نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ اس انسان کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے یہ قید ہے۔ ہاں، جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے یہ قید نہیں ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور غالباً یہ بدھ والے دن ذی الحج کا چاند شاید طلوع ہو جائے تو تمام بھائی اس سے پہلے پیر کو، منگل کو اس چیز کا سارا اہتمام کر لے اور اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ اس سے پہلے کٹوا لے، جو بھائی بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور جس کو اللہ نے توفیق اور وسعت دی۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا بہت عام ہو چکا ہے۔ لوگوں کو دکھانا میرا جانور مہنگا ہے، میرا جانور بڑا ہے، میرا جانور بڑا خوبصورت ہے، میں نے اتنے جانور کیے، میرا اتنا بڑا، میرا اتنے لاکھ کا، میرا اتنے لاکھ کا، میرا اتنا، میرا اتنا۔ یہ شہرت، ریاکاری ہمارے معاشرے میں بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے قربانی صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ فکر انسان کے دماغ میں آ گئی تو وہ قربانی انسان کی ضائع، بیکار، رائگاں، برباد ہو جائے گی۔ اس کا اجر و ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ میرے صحابہ، مجھے سب سے زیادہ آپ سے جس بات کا خوف ہے، اس امت سے جس بات کا ڈر ہے، وہ شرک اصغر کے بارے میں، چھوٹا شرک۔ صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی چھوٹا شرک وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں وضاحت فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا الریا، ریاکاری، نمائش، دکھلاوا، واہ واہ، بلے بلے، میرا نام، میرا شملہ بلند ہوگا، لوگ کہیں گے کیا بات ہے، قربانی تو اس کی تھی۔ یہ انسان کا دکھلاوا، ریاکاری، اللہ کے ساتھ غیروں کے رضا، شہرت، یہ انسان کا اگر مقصد بن جائے تو یہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ اس بات کا ڈر اور خوف ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن پھر ایسے بندوں سے کہیں گے اذا جزی الناس باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، نیکیاں ان کو بانٹی جا رہی ہوں گی، اس کی جزا ان کو دی جا رہی ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ریاکاری کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے دکھلاوا کر لیا، لوگوں سے انہوں نے داد لے لی، شہرت لے لی، واہ واہ، بلے بلے کروا لی، اپنی پگڑی اونچی کر لی، لوگوں نے نعرے لگا دیے، لوگوں نے اچھا کہہ دیا، تعریفیں کر دی۔ قیامت والے دن اللہ کے پاس جائے گا، اللہ میں نے بھی قربانی کی تھی، میں نے یہ اتنا بڑا جانور تیرے راستے میں قربان کیا تھا، میرا اجر۔ اللہ فرمائیں گے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، چلے جاؤ آج انہی لوگوں کے پاس جن کو تم دنیا میں دکھلانا چاہتے تھے، جن کو تم دنیا میں خوش کرنا چاہتے تھے، جن سے تم داد لینا چاہتے تھے، جن سے نعرے لگوانا چاہتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانا چاہتے تھے، آج تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں۔ تم نے لاکھوں کا جانور لیا ہو، تم نے بڑے بڑے جانور کیے ہو، تم نے ایک سے کتنے زائد کیے ہو، چلے جاؤ اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، دنیا کے اندر جن لوگوں کو دکھاتے تھے آج انہیں کے پاس جاؤ
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، بھلا دیکھو تو صحیح آج وہ تمہیں اس کا کیا بدلہ دیتے ہیں۔ حضرات وہاں پہ انسان کسی کو کیا دے سکے گا؟ وہ اس کو ملامت بھی کر سکے گا، اس کو برا بلا اور تف بھی کہہ سکے گا کہ ظالم تم نے لاکھوں روپے کمائے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں حکم ہوا اور تم نے رب کے ساتھ لوگوں کو راضی کرنا چاہا، چلا جا، تیرا مال برباد ہو گیا، تیری قربانی رائنا اور ضائع ہو گئی، تیرا وہ عمل بیکار ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، وہ دنیا کا دنیا میں رہ گیا، آج آخرت میں تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان قربانی کا جانور، بالخصوص قربانی کا جانور لینے سے پہلے اس بات کا ضرور عزم کرے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دکھلاوا، نمود و نمائش، ریاکاری، لوگوں کی واہ واہ کروانا ہرگز مقصود نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مصیبت اور المیہ یہ ہے، آج کوئی بچنا چاہے، ہر انسان کو کتنے کا لیتے ہیں باجی پی رہے تھے، کتنے کا ملا، یہ ہر انسان کی دوسری زبان پہ یہی بات ہے، بھائی کتنے کا ملا، کتنے کا لے کے آؤ، کیسا رہا، یہ ٹھیک رہ گیا، میں کیا۔ ہمیں ان سوالات سے کچھ اجتناب کرنا چاہیے، کسی کی نیت کو دیکھ لینا چاہیے، کسی کو خالص مخلص رہنے دینا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس عمل کے ذریعے انسان اپنے رب کی رضا چاہتا ہو۔ اگر اس کے اندر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا، کسی اور کو خوش کرنا شامل ہو گیا تو انسان کا عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يعمل عملا، میرے نبی نے فرمایا اللہ کسی شخص کا ایسا کیا ہوا عمل قبول نہیں فرماتے۔ اب لمحہ فکریہ ہے، ہر انسان یہ سوچ سمجھ کر، یہ فکر لے کر بازار میں نکلے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، خالصتاً اللہ کی رضا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے جی لوگ بھی، خالصتاً صرف اللہ کی رضا، لوگوں کو اس میں شریک کرنا بالکل شریعت نے اجازت نہیں دی، اس لیے خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی اور کی رضا اس میں مقصود نہ ہو۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے لیں گے انشاءاللہ میرا رب آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ حلال کمائی سے لیں، حلال طریقے سے لیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لیں، اور جانور خریدتے وقت چند باتوں کا خیال ہونا چاہیے جو میرے نبی نے ہمارے رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے آقا نے قربانی کے جانور کے حوالے سے فرمایا کہ وہ قربانی کا جانور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو، جن کی میرے نبی نے نشاندہی فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا اربع لا تجوز، چار قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، پہلا وہ جانور جس کی آنکھ میں مسئلہ بھینگا پن ہے اور اس کا بھینگا پن واضح ہے، ایسا جانور قربانی کے لیے اللہ کے راستے میں قبول ہرگز نہیں۔ والعرجاء بین ضلعها، ایسا جانور جس کی ٹانگ کے اندر مسئلہ ہے اور لنگڑا پن ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، قربانی کے طور پر اللہ کے راستے میں یہ ہرگز قبول نہیں۔ والمریضۃ بین مرضها، بیمار جانور اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے ہرگز قبول نہیں۔ والکثیر الذی لا تنقی، ایسا جانور جو انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، چلتا ہے تو مختلف اس کی ہڈیوں سے آوازیں آتی ہیں، ایسا کمزور اور لاغر جانور اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے قبول نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کنا نستشرف العین والاذن، ہم اسپیشل قربانی کے جانور کے کان اور آنکھیں چیک کیا کرتے تھے۔ آج آپ منڈی میں جائیں، کتنے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے کانوں کو انہوں نے کاٹا ہوتا ہے، اپنے طرف سے نشانیاں لگائی ہوتی ہیں، کٹ لگائے ہوتے ہیں، دار کیا ہوتا ہے، لوگ لے جاتے ہیں، اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ابھی چند دن پہلے میں اور بڑے بھائی لینے کے لیے گئے، وہ ایک شخص نے تقریباً 1.5 لاکھ اپنے جیب میں ڈالا ہوا لینے کے لیے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں جانور لینا کیسے،
پیسے ہیں لینے کے لیے نکلا ہے، اتنی اس کی تربیت اور فہم ہی نہیں ہے، میں نے جانور قربانی کے لیے خریدنا کیسے؟ اور وہاں پر وپاری حضرات وہ وپار بھی کر رہے ہیں، بکرے بھی بیچتے ہیں، ماشاءاللہ ساتھ ساتھ فتوے بھی دے رہے ہیں، ان کا فتوا بیچی کا کام نہیں چل رہا، وہ فتوا بھی دے رہا ہے بکرا بیچنے والا، وہ دین بھی بیچ رہا ہے، وہ جانور بھی بیچ رہا ہے، اور یہ بھولا بھالا مسلمان وہاں پر جا کر پیسے دے کے مال لے کے آ رہا ہے۔ اس کو اتنی سمجھ نہیں کہ میرے دین نے جو ہمیں تربیت کی ہے اس کے مطابق لینا ہے، اللہ کے راستے میں لینا ہے، اللہ کی شرائط کے مطابق لینا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کریں، اسپیشل غور کریں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹری، یہاں پر پورے ڈاکٹری کریں قربانی کا جانور لینے کے لیے اسپیشل دیکھے۔ صحابہ فرماتے ہم خوب دیکھا کرتے تھے اس کی آنکھوں کو، اور جب انسان رات کو جائے گا تو آنکھوں کو دیکھنے میں انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، کوشش کرے دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں جانور خریدے، اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان بالخصوص دیکھے جائیں، اس کا مرض، اس کے ٹانگیں، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، اس کی آنکھوں کو دیکھا جائے۔ اسی طرح ٹوٹا ہوا سینگ، ایسا جانور عیبدار ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہے۔ خصی جانور اور غیر خصی جانور دونوں طرح سے سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور بھی کیا ہے اور غیر خصی جانور بھی کیا ہے، دونوں سنت سے ثابت ہے، دونوں جائز ہیں۔ ایک مکتبہ فکر کے نزدیک خصی جانور جائز نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے، عیب دار ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ عیب وہ ہوتا ہے جس کو میرے نبی نے عیب سمجھا ہو، ہم جس کو عیب سمجھے وہ عیب نہیں، جس کو شریعت نے عیب ٹھہرایا وہ عیب ہے، جس کو شریعت نے عیب نہیں کہا وہ عیب نہیں ہے۔ اگر میرے نبی نے ایسا کیا ہے تو کیسے ممکن ہے شریعت ایک چیز کو عیب بھی سمجھتی ہو اور امام الانبیاء ایسا جانور کر دیں؟ یہ تو سیدھا میرے نبی پر الزام اور تہمت ہوگی کہ امام الانبیاء امت کو یہ کہیں کہ بغیر یہ نقصان والا جانور خریدے اور خود امام الانبیاء یہ ایسا جانور کریں، یہ تو میرے نبی پر اعتراض ہے۔ اس لیے یہ خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، خصی اور غیر خصی دونوں جانور اللہ کے راستے میں کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں ایک سوال بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، اگر انسان جانور جب خریدا ہے لانے کے بعد کوئی اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے اندر کوئی مرض لاحق ہو گیا یا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کے اندر کوئی عیب آ گیا، پھر کیا قربانی کے لیے کر سکتے ہیں؟ حدیث کی کتاب بہقی کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے، ان کی قول بات رائے ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جب قربانی کے لیے جانور خریدا تب ٹھیک تھا، خریدنے کے بعد اگر اس کو کوئی نقصان ہوا ہے تو ایسا جانور اللہ کے راستے میں قبول ہوگا، کیونکہ خریدتے وقت انسان جب خرید رہا ہے سارے عیوب سے پاک دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر انسان پھر بھی اس کو تبدیل کر لے اگر اس کے لیے ممکن ہے تو وہ بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے مشکل ہے تو اگر خریدنے کے بعد وہ عیبدار ہوا تو صحابی کے فتوے کے مطابق ایسا جانور اللہ کے راستے میں قبول ہے۔ اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا کھیرا جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جا سکتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے کھیرا جانور جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 دانتا جانور ہونا ضروری ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، آپ نے 2 دانتا جانور ضرور کرنا ہے، کم از کم 2 دانتا، اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ تو جائز ہے، کم از کم جو بھی جانور ہے وہ 2 دانتا ضرور ہو، الا ان یعصر علیکم، ہاں اگر بڑی مشقت والا معاملہ آ جائے کہ 2 دانتا جانور آپ کے علاقے میں میسر ہی نہیں، آپ کو مل ہی نہیں رہا، تو ایسی شکل میں فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِنَ الضَّأْنِ، پھر آپ بھیڑ کا 1 سال کا بچہ اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ چھترا اور بھیڑ وغیرہ، دمبا وغیرہ، یہ بکرا پھر بھی اس زمرے میں ہرگز نہیں آتا۔ تو اس لیے ہر شخص خیال کرے کہ ہم نے 2 دانتا جانور لینا ہے، کھیرا جانور وپاری کے فتوے پر ہرگز مت خریدیے گا، ورنہ شریعت کے اندر آپ کا بطور قربانی جانور قابل قبول نہیں ہوگا۔ کچھ ساتھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ جانور بڑا لیا، گائے لے لی، بیل لے لیا،
اور اس کے اندر قربانی کا حصہ بھی ڈال لیا، عقیقے کے حصے بھی ڈال لیے، ایسا شریعت کے اندر ہرگز جائز نہیں ہے۔ عقیقے کے لیے جانوں کا تذکرہ ہے اور وہ چھوٹے جانوروں کا تذکرہ ہے۔ اگر لڑکی ہے تو ایک جان ہے، اگر لڑکا ہے تو 2 جانیں ہیں، اس حوالے سے الگ پورا جانور اور وہ چھوٹے جانوروں کی بات ہے۔ یہاں پر عقیقے کے طور پر یہ بڑے میں حصہ ڈال لینا ایسا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں، اگر 2 بھائی آپس میں اکٹھے مل کر ڈالا، ایک بیل لے آئے، گائے لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے دونوں کی طرف سے، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تو پھر 3.5 حصے بنتے ہیں، ایسے نہیں۔ آپ متعین کریں کس کے کتنے حصے ہیں، کس کے کتنے حصے ہیں، یہ ہر انسان کو طے کرنا پڑے گا کہ میرے اتنے حصے اللہ کے راستے میں قربان ہے، اس کے اتنے حصے اللہ کے راستے میں قربان ہے۔ الگ سے انسان اس کو طے کرے، اکٹھا کر لینا اور اس کے بارے میں طے نہ کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ اس بات کا خیال کرنا ہے، اور آپ حصہ ڈالتے وقت خیال کریں کہ جس گائے میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں، آپ کے سارے حصہ دار کیا توحید پرست ہیں، نمازی ہیں، اور ان کی کمائی حلال کی ہے؟ یہ مشکل ہے، غور کرنا پڑے گا، لمحہ فکریہ ہے، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق انسان کا کیا ہوا عمل قابل قبول نہیں ہے، اور جو نمازی نہیں ہے اللہ اس کے عمل قبول نہیں فرماتا، جس کے رزق روزی حلال کی نہیں ہے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ تو ایسا جانور جو اکٹھا آپ ایسا کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہوں تو دوستوں کی یہ چیز کے خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے اندر انتہائی احتیاط والا معاملہ ہے۔ آپ کوشش کریں، تحقیق کریں، پوچھیں انتظامیہ سے، چاہے کہیں بھی ڈالیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس بات کا خصوصی اہتمام کریں اور خیال کریں۔ اور گائے کے اندر 7 حصے، اونٹ کے اندر 7 بھی ہیں، 10 بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ مسائل جو ہیں وہ بعد میں عید کے خطبے میں یا اس کے علاوہ بعد میں جو بھی ہوں گے ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، بقیہ باتیں بعد میں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔